انہوں نے ہر جو مافیا کا گروپ تھا اس کے بارے میں انہوں نے پروگرام کیے. ان کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تھی وہ بہت ہی پاکستان میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو ایوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی معمولی یہ چیزیں تھیں جو جس طرح ارشد شریف کی سوچنے کا انداز تھا, جو ان کی شخصیت تھی, جس طرح وہ پاکستان کا عروج دیکھنا چاہتے تھے اور اس خواب پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو صحافت ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں یعنی انہوں نے چینلز کی جو سلیکشن تھی ان کی, جہاں انہوں نے کام کیا وہ اپنے نظریات کے ساتھ جینے والے آدمی تھے اور کبھی انہوں نے اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کیا تھا. جس چیز کے لیے اپنا مقصد جو تھا ان کے صحافت کا, اس پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. اور یہ اب اطلاعات ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ کینیا میں تھے اور اب وہاں پر کوئی یعنی اب جب تک آفیشیلی کوئی ورڈ نہ آئے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا ہے. لیکن میں مختلف صحافیوں کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا. لندن سے مرتضی علی شاہ نے ٹویٹ کیا کہ وہ شاید کینیا میں تھے. مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ وہ اب ہم میں نہیں ہیں. اسی طرح وسیم بدامی کے بھی ٹویٹس آئے. میں خاور گھمن سے میری بات ہو رہی تھی, اس سے فون پر بات نہیں ہو پا رہی تھی. بلک بلک کے بچوں کی طرح وہ رو رہا تھا. نہ مجھ سے بات ہو رہی تھی نہ اس سے بات ہو رہی تھی. اور بس ایک قیامت کا سا سما ہے رافع. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ یہ اتنا اندوناک واقعہ, اس کی ایج, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, اس کی فیملی, اس کا بھائی دہشت گردی کا نشانہ بنا شہید ہوا, اس نے قومی پرچم میں اس کی میت کو قبول کیا, اس کے والد صاحب بھی, ان کا تعلق بھی فورسز سے تھا. تو ایک ایسی فیملی, ایک ایسا خاندان جو پاکستان کے لیے جس نے خون دیا, وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر پاکستان سے اس کو رخصت ہونا پڑا. اپنے ملک میں جگہ تنگ کر دی گئی, زمین تنگ کر دی گئی. اپنی جان بچانے کے لیے صرف وہ پاکستان کی بات کرتا تھا. اس کا جرم یہ تھا وہ پاکستان کے لیے خواب دیکھتا تھا, وہ خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا. اس کی آپ وہ ان کے پروگرام دیکھیں, اپنے پروگرامز میں وہ حلف پڑھتا تھا جو وزیر اعظم کا حلف ہے, جو وزرائے اعظم کا حلف ہے. یاد دلاتا تھا ان کو کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے. اس کا صرف یہ قصور تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا. وہ لوگوں کو جب آئینہ دکھاتا تھا ان کو اپنے مکروہ چہرے نظر آتے تھے, تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی جو ان کی مکروہ شخصیت تھی اس کو اچھے کاموں سے ٹھیک کرتے, انہوں نے ارشد شریف کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا. اس کے ساتھ وہ بڑا ہی ایک اپنی طرز کا آدمی تھا. اور یہ جو میں تو سمجھ نہیں آ رہا ابھی, جب تک میں پھر یہ بات کروں گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, ان کی وہ کس طرح سے وہ شہید ہوئے, کوئی یہ حادثہ تھا, کسی نے پلان کر کے کیا. یہ اب جب کچھ اس کی مزید تفصیلات آئیں گی تو اس سے پتہ چلے گا. کچھ سرکمسٹانشل جو چیزیں ہیں وہ اسٹیبلش کریں گی. کچھ ظاہر ہے وہ جس ملک میں بھی تھے وہاں پہ ان کی کوئی تحقیقات ہوں گی, تو کچھ اس سے اندازہ ہوئے گا کہ اب یہ جو واقعہ ہے یہ کس طرح سے ہوا. لیکن افسوسناک یہ ہے کہ اپنے ملک میں ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی, ان کو یہاں سے نکلنا پڑا. در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پتہ نہیں دنیا کے کس حصے میں تھے. کوئی حادثہ ہی ہو سکتا ہے ہو گیا ہو, لیکن اس کی وجہ تو یہی تھی نا کہ اپنے ملک میں اپنے جگہ تنگ کر دی گئی. یہاں پر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ نہ رہ سکے. تو بنیادی جو وجہ ہے, بنیادی پھر جس جائے گا آپ کا ذہن جائے گا تو اس میں پھر وہی حالات, پھر ہم دکھ اور افسوس سے کہیں گے کہ یہ اپنے شہریوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو بے باک ہیں, جو ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں, جو آپ کو آپ کی ڈیوٹیز یاد دلاتے ہیں, آپ ان کے لیے زمین تنگ کریں گے تو وہ باہر جائیں گے تو بھلا حادثہ ہو, بھلا کوئی پلانڈ ایفرٹ ہو, تو وہ جو ان کی جو جان گئی, جو شہادت ہوئی, پھر اس کی ذمہ داری کسی کے اوپر تو آئے گی نا. وہ جو یہاں پر بس بڑی عجیب بات ہے. میں